عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں میری جو اپیل تھی آپ لوگوں سے جو ہیلپ کی اس کے لیے کچھ دوستوں نے کافی سپورٹ کیا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں جوناگڑھ سے، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، گریش پٹیل بھائی. انہوں نے $600 کل بھیجے ہیں، اور یہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ اپنی ایمرجنسی مشکلات سے نکل رہا ہوں. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس ایمرجنسی سے نکل جاؤں، پھر پرماننٹ اس کا میں کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش کروں گا. تو میں سب کے لیے آبھاری ہوں، جن نے مدد کی، جن نے مورل سپورٹ بھی کیا، ان کے لیے بھی بہت تھینکس. اور جو کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں اور یہ چیزیں بھی بھیجی ہیں، ان کو بھی آبھار بھائی، کہ ایٹ لیسٹ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو ویری گڈ، کیپ اٹ بھائی. عزیز دوستوں، پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا، میں اصل اسٹوریز کی طرف آنے سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی یہ جو اسلامک سیکٹرین گروپس ہیں، بریلوی اور یہ سارے، وہ انگریزوں کے زمانے میں بنے تھے. تو اس میں نے جو بریلویوں پہ پروگرام کیا تھا، اس میں میری ایک مسٹیک ہو گئی تھی. میں نے اس میں کہا تھا کہ بریلوی احمد رضا خان جو ہے وہ رائے بریلی سے تھا. تو مجھے کسی نے میسج کیا ہے کہ رائے بریلی اور بریلی الگ الگ جگہیں ہیں. تو کریکشن کرنا چاہوں گا کہ وہ احمد رضا خان جو بریلوی فرقے کا بانی ہے وہ بریلی سے ہے، رائے بریلی مجھے بتایا گیا کہ الگ جگہ ہے. سو تھینکس فار کریکشن. ایک دوست ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے پورا ایک یہ چارٹ بھیجا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں کون کون سی آرگنائزیشنز یا اسلام کے گروپ بنے. اس میں ان کے مطابق 1817 میں آغا خانی افغانستان میں بنے تھے، لیکن پھر سندھ انڈیا میں 1842 میں ٹرانسفر ہو گئے تھے. 1866 میں دیوبندی بنے تھے، دارالعلوم دیوبند انڈیا میں، راشد احمد گنگوہی نے بنایا تھا. 1889 میں قادیانی گروپ بنا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے. 1894 میں ندوہ علماء کانپور میں بنا تھا، محمد علی مونگیری نے بنایا تھا. 1904 میں بریلوی فرقہ بنا تھا، بریلی یو پی انڈیا میں، احمد رضا خان نے بنایا تھا. 1906 میں جمعیت اہل حدیث بنی تھی. 1915 میں سلفی گروپ داؤدی بورا، سیدنا طاہر سیف الدین. 1920 میں تبلیغی جماعت بنی تھی دہلی، محمد الیاس کندھاوی. 1935 میں پرویزی گروپ بنا تھا، غلام احمد پرویز نے بنایا تھا. اور 1941 میں جماعت اسلامی بنائی گئی تھی، میوات ابوالعلا مودودی نے. اب آپ دیکھیں کہ 100 سال کے اندر انگریزوں نے کتنے گروپ مسلمانوں کو بنائے، اور ان سب گروپس کے اندر ایکسٹریمزم ڈالا گیا تھا. تو یہ ایک چیز سامنے آئی تھی، تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. عزیز دوستوں، پاکستان کے اندر کیوس بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ عام آدمی کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں، لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور سرکار کی جو خرچے ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. اب ایون جو کہ آرمی کی اور سرکار، آرمی کی بنائی ہوئی اس سرکار کے ساتھ تھے، ان کے ٹٹو تھے، وہ بھی اب بولنے لگے ہیں. یہ ہما بقائی صاحبہ ہیں، یہ پروفیسر ہیں، اور عموماً یہ آرمی کی اور پاکستان کی آرمی کی بنائی ہوئی سرکاروں کو ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہیں. وہ اب کہہ رہی ہیں کہ اٹر کیوس، لیک آف فوکس ڈائریکشن، پاکستان از امپلوڈنگ ایٹ اے اسپیڈ دیٹس اسکیری. وہ بتا رہی ہیں کہ اتنی تیزی سے پاکستانیوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے کہ اب ڈر لگنے لگا ہے کہ کیا ہوگا. مختلف پاکستانی گروپس بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کیوں اتنے زیادہ کرائسس میں آیا ہوا ہے.
عزیز دوستوں، یہ جو بورڈ آف پیس میں گیا ہے شہباز شریف اور عاصم منیر، اس نے پاکستانیوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. خالی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنی پریزنس شو کی. پریزنس تو وہاں پہ انڈونیشیا کا بھی صدر تھا، قطر کا بھی امیر تھا، اور بھی دنیا جا کے چھوٹے موٹے ڈیلیگیشن آئے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی تو سب پہ بھاری تھے. آرمی چیف، پرائم منسٹر، ڈیپٹی پرائم منسٹر، فورن منسٹر، انفارمیشن منسٹر اور 15-20 کا اور اسٹاف. آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کلیئر الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. غزہ بورڈ آف پیس کا ٹارگٹ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی سمندری والی علاقے میں. وہاں پہ اسٹیبلائزیشن فورس لگائی جائے گی جو کہ زیادہ تر مسلمان کنٹریز کی ہوگی، لیکن ان کو ہیڈ کرے گا اسرائیل. اور اسرائیل سیکورٹی فورسز ہیں، وہ اب گورن کریں گے غزہ کو. بورڈ آف پیس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا چیئرمین ہوگا، اور باقی اس کا داماد جیرڈ کشنر اس کو پورا رن کرے گا. کنسٹرکشن ہوگی 1400 میٹر سے لے کے 1100 میٹر تک کی، سمندر کا پورا علاقہ ہے. پورا ایک جیل بنائی جائے گی بہت بڑی، اور اس کے علاوہ 5000 کی ملٹری رکھنے کے لیے باقاعدہ وہاں پہ پورا بیس بنایا جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ. کوئی غزہ کے رہنے والوں کے لیے ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی گئی ہے. اب عزیز دوستوں، ٹرمپ نے کہا ہے اس میٹنگ کے بارے میں کہ انڈونیشیا، موروکو، البانیہ، کوسوو، قزاقستان، ایجپٹ اور جارڈن کی فوجیں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے غزہ میں امن قائم کریں گی. یہ سارے مسلمان کنٹری ہیں، انڈونیشیا، موروکو، البانیہ، کوسوو، قزاقستان، ایجپٹ اور جارڈن. پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، جو کہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس میں شامل ہوگا. تو اسرائیل نے سنا ہے کہ اسرائیل نے آبجیکشن کیا ہے کہ ہم پاکستان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. یہ ٹیررزم کے پائنیئر ہیں، یہ وہاں پہ گند کریں گے، فتنہ پیدا کریں گے، اور بجائے اس کے کہ امن کریں، یہ وہاں پہ فتنہ کریٹ کریں گے. جبکہ انڈونیشیا، موروکو وغیرہ کی ہسٹری ایسی نہیں رہی ہے جیسی پاکستان آرمی کی ہے. تو اسرائیل نے سختی سے اس کو ریفیوز کیا. اسی طرح اسرائیل کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک اسپیچ کی تھی اس غزہ بورڈ آف پیس کے سے ہٹ کے کسی پروگرام میں. اس میں انہوں نے کہا کہ ترکی سعودی عرب کے ساتھ مل کے پاکستان کو شامل کر کے ایک بہت بڑا فتنہ کریٹ کر رہا ہے، جو کہ ایران سے بڑا فتنہ ہوگا، اور ہم اس کو ایسے ہی نہیں جانے دے سکتے. اور چونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں نہ ترکی کی فورس ہے، نہ پاکستان ہے، نہ سعودی عرب ہے، اور اس لیے اس کی حیثیت کیا ہے یہ آپ کو سب پتہ ہے. اب آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الائز جو تھے، یورپین یونین، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، ان کی جگہ پہ اب اس کے یہ نئے الائز ہیں. بحرین، موروکو، ارجنٹینا، آذربائیجان، بلغاریہ، مطلب یہ کنٹریز ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں. اور اس میں بھی اس بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں یورپین یونین یا انگلینڈ کی طرف سے کسی نے کوئی اپنا بڑا ڈیلیگیشن یا کچھ نہیں بھیجا، نہ کوئی پیسے کمٹ کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ $7 بلین جمع ہوئے ہیں
$7 بلین غزہ کے ری ڈیولپمنٹ کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن کہیں بھی اس پورے پلان میں ویڈیو دکھائی گئی، سلائیڈ شو ہوا، سب کچھ ہوا، اس میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ غزہ کے فلسطینی جن کے گھر سارے تباہ ہو چکے ہیں، جو سب کچھ ہے، ان کے لیے کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی۔ وہ جو ایک ریزورٹ ٹائپ کا، ایک سی سائڈ پہ پورا فرینچ ریویریا ٹائپ کا ایک آزاد ٹورسٹ اسپاٹ بنانا چاہ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ عزیز دوستوں، جو مین ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی نا، وہ یہ ہے کہ جب فوٹو سیشن ہو رہا تھا تو آخری لائن میں کارنر پہ شہباز شریف تھا، اس سے ایک آدھ چھوڑ کے قطر کا امیر تھا، اور اس کے برابر میں اسرائیل کے فورن منسٹر کو کھڑا کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس کو کیسے قبول کرے گا۔ پاکستان میں اس وقت ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد علی جناح نے 1947 میں صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور آج تک پاکستان اس پالیسی پہ چلتا رہا۔ پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ ویلڈ فار اسرائیل، پھر آپ اسرائیل کے فورن منسٹر کے ساتھ آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ جب اقوام متحدہ میں نیتن یاہو تقریر کے لیے کھڑا ہوا اور ڈائز پر آیا تو پوری اسلامی دنیا نے بائیکاٹ کیا، باہر چلے گئے اور اس کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ اگر اقوام متحدہ کے فورم پر آپ اس کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم دنیا نے بھی بائیکاٹ کیا اور اس کی تقریر نہیں سنی، آج بورڈ آف پیس میں آپ اس کو حصہ دار تسلیم کر رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب جس کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں تو دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ میں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ حق یہ تھا کہ آپ کہیں چھپ کر یہ چوری کر لیتے، اتنا جرم پبلک کے سامنے تو نہ کرتے، اور پھر لیکن آپ دیکھ لیں کتنا پیار سے ڈونلڈ ٹرمپ ان سارے مسلمان ملکوں سے ایک ابراہم ایکورڈ کا بگن دیکھ لیں، یہ ہے۔ سعودی عرب کا بھی فورن منسٹر آیا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہیں اپنا جس طرح شہباز شریف تھا اس طرح نہیں کیا۔ انڈونیشیا کا پرائم منسٹر ہے یا پریسیڈنٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ جس طرح ایک غلام، ایک فریادی فریاد کرتا ہے کہ پلیز سر دیکھیں یہ ہے، وہ اس طرح اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر رہا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایڈریس میں بھی پاکستان، آرمینیا، ازبکستان اور انڈونیشیا کے لیڈرز کو اپنا فیورٹ کہا۔ اب اس پورے کانفرنس میں کوئی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں تھا، سارے وہی کنٹریز آئے تھے جہاں پہ ڈیموکریسی نام کی ہی ہے، پاکستان ہے جیسے، جہاں پہ ریگنگ کے ذریعے اپنی فیورٹ گورنمنٹس امریکہ کی اجازت سے لائی جاتی ہے، وہ کنٹریز تھے۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو امریکہ ہمیشہ سے پاکستان کے آرمی ڈکٹیٹرز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ آپ ایوب خان کا پورا دور دیکھ لیں، جانسن، کینیڈی، سب ایوب خان کے چونچلے اٹھاتے تھے۔ اس وقت پاکستان ایک بومنگ اکانومی تھی ایشیا میں، اور پاکستان کا ایک الگ رنگ تھا۔ پھر 79 کی افغان وار آتی ہے، تب سے ضیاء الحق کے ساتھ دیکھ لیں، جبکہ بھٹو کے ساتھ اس دوران جو ضیاء الحق اور یحییٰ ایوب خان کے درمیان کا جو ڈیموکریٹک پیریڈ کہہ لیں آپ، اس میں بھٹو کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹیز کے ساتھ امریکہ کا نہیں بنتا۔ وہ آرمی کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ سب سے اپنے فیصلے کروا لیتا ہے، امریکہ کو ادھر ادھر ڈیل نہیں کرنی پڑتی، ایک آدمی سے ڈیل کر لی وہ آگے ساری امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو بے نظیر بھٹو کا دور ہوا ضیاء الحق کے بعد، اس سے لے کے مشرف کے آنے تک 2 بار بے نظیر کی باری آئی، 2 بار نواز شریف کی باری آئی، ڈیموکریسی کو چلنے ہی نہیں دی گئی۔ اور پھر مشرف کا پیریڈ آتا ہے، پھر مشرف کی واہ واہ تھی، مشرف وائٹ ہاؤس جاتا تھا، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد
زرداری کی سرکار آئی، پھر نواز شریف کی سرکار آئی، چیزیں اتنی کمفرٹیبل امریکہ کے لیے نہیں تھیں. اب یہ عاصم منیر کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہے، کیونکہ عاصم منیر سارے فیصلے کرتا ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھائی. بھیک مانگنے کے لیے دونوں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پبلک میں ان کے ساتھ رہا. وہ آپ یقین مانیں جب فوٹو سیشن ہو رہا تھا آخری میں، تو پیچھے کی لائن میں کھڑا ہوا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو باتیں کر رہا ہے، یہ وہ نظر آ رہا تھا. ایسی کئی ویڈیوز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، مائی باپ پیسے نہیں ہیں، ہماری عیاشیوں کے لیے پیسہ ختم ہو رہا ہے، کچھ کریں. تو جیسے دلاسا دیتا ہے نا کوئی آدمی، ارے فکر نہیں کرو، ایسے اس کو دلاسا دیا اور اس کو بولا ٹھیک ہے. سوال یہ ہے، پہلا سوال، پاکستان کی آرمی اس میں ہے نہیں غزہ کے اندر ڈالنے کے لیے. پاکستان ایک پیسے کا کنٹریبیوشن نہیں کر رہا، تو اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کیا کرنے کیا تھا؟ دوسرا، ٹرمپ کی مطلب جو آرمی اور شہباز شریف کی جو ٹٹو ہے، وہ دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ نے 3-3.5 منٹ تک تعریفیں کی کہ بہادر فیلڈ مارشل ہے اور میرا فیوریٹ لیڈر ہے شہباز شریف وغیرہ وغیرہ. بھائی آپ یہ بتائیں کہ ان تعریفوں کا پاکستان کی جنتا کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک پیسے کا کوئی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی؟ پاکستان میں انویسٹمنٹ بند ہو چکی ہے، بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. کوئی ایک ایسا کوئی آفر کی کہ فلاں کمپنی آپ کے یہاں آ رہی ہے. برابر میں بھارت اسی دوران AI کی کانفرنس کرتا ہے، ڈیموکریٹک ورلڈ کے دنیا کے لیڈرز آئے، برازیل کے آئے، یورپین یونین کے اور سب کے لیڈر آئے، اور کس طرح ان کی بات چیت اور جو انویسٹمنٹ آئی بھارت میں، بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO آئے، اور پاکستان میں ایک پیسہ نہیں آیا. الٹا دنیا میں ایک امپریشن یہ دیا گیا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو بھائی صاحب پھر یہ ہے کہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو تیزی سے مشکلات میں جا رہا ہے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اور پاکستان کی جو سرکار ہے، ایک تو وہ اپنے فضول خرچوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے امیر ملک سعودی عرب، امارات، یہ امارات کے محمد بن زید کا بیٹا خالد ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ، اکیلا آیا، کوئی لمبا چوڑا ڈیلیگیشن نہیں لے کے آیا. یہ بھائی صاحب شہباز شریف اور عاصم منیر اتنا بڑا ڈیلیگیشن، پھر ان کی فیملیز، اور امریکہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں رکنا. تو عزیز دوستوں، تھوڑا اس کے اینڈ پہ میں آپ کے سامنے ایک ڈسکشن ہوئی ہے ٹی وی پہ پاکستان کے اس حوالے سے، اس کو آپ کے سامنے اینڈ پہ رکھوں گا. اس سے پہلے میں ذرا یہ بتا دوں کہ پاکستان کے شہباز شریف نے ٹرمپ سے ملنے کی ریکویسٹ کی، الگ میں وہ نہیں ہو سکی. ٹرمپ نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بس پبلک میں نے تمہارے کو تھوڑا وہ کر دیا ہے نا، بکافی ہے. پھر مارکو روبیو سے ملے یہ سب، اور مارکو روبیو نے بھی تعریفیں کیں، اور وہ ہاں بہت اچھا ہے یہ وہ، جیسے اپنے ٹٹو کو کیا جاتا ہے ایسے، دینے کا کوئی بات نہیں کی. منرلز کے حوالے سے ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، منرلز کے حوالے سے صرف کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا تب سے باتیں ہی ہو رہی ہیں. ہاں ایک چیز ہوئی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ایک روزویلٹ ہوٹل ہے، وہ نیو یارک میں ہے. روزویلٹ ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل ہے، مین ہٹن نیو یارک میں مین پلیس پہ ایک اتنی بڑی $1 بلین سے اوپر کی پراپرٹی ہے. اور کافی عرصے سے آرمی کی کوشش ہے کہ اپنی کسی فرنٹ مین کو بیچ دے سرکار، لیکن اتنا ریئیکشن آ جاتا ہے کہ وہ بیچ نہیں پا رہے. اب وہ امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا. شہباز شریف کے اس دورے میں امریکہ کی جو ٹرمپ فیملی کی ایک فرنٹ کمپنی ہے،
ان کو وہ ہوٹل دے دیا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کولیبریشن وتھ یونائٹیڈ اسٹیٹس جنرل سروس ایڈمنسٹریشن آپریشن مینٹیننس رینوویشن اینڈ ری ڈیولپمنٹ آف دی روزویلٹ ہوٹل ان نیو یارک. پی آئی اے بیچ دی, اب یہ بیچ رہے ہیں, سب کچھ بیچ رہے ہیں, لونے لے رہے ہیں اور پاکستانیوں کا ستیہ ناش. سو دس از دی سچویشن عزیز دوستوں. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. ابھی بورڈ آف پیس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی, آپ نے بھی شور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر سنی ہوگی. آپ کے اوور آل کیا ویوز ہیں اس کے متعلق؟ یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو ڈاووس میں تھی. بہت فن فیئر, امریکہ کی طرف سے ایک ہائپ کریشن اور چیسٹ تھمپنگ, اور وہی صورتحال آج بھی آپ نے دیکھی. ٹرمپ صاحب دانستہ یا نادانستہ غلط بیانی سے بھی کام لے لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا اس کا حصہ بننا چاہتی ہے. حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. یورپ نے تو بائیکاٹ ہی کیا ہے. 7 کنٹریز کو دعوت دی گئی تھی جنوری میں ڈاووس میں, ان میں سے بھی تمام نے جوائن نہیں کیا. تو اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن بات کروں تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ متبادل بنانا چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کا, لیکن یہ ملٹی لیٹرل نہیں ہے. یہ تو ان سم ویز وہی عراق والا فارمولا ہے جس میں کولیشن آف دا ولنگ کریٹ کی گئی تھی. اور جو ساتھ ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے. دنیا اس انیشیٹو کے ساتھ نہیں ہے, حتیٰ کہ اسرائیل بھی پوری طور پہ ساتھ نہیں ہے. اسرائیل ڈاووس میں موجود نہیں تھا. اب کہ انہوں نے اس کو راضی کیا ہے کہ صرف وزیر خارجہ آئے ہیں, لیکن گراؤنڈ سے تو یہ صورتحال ہے کہ نہ تو اسرائیل اینیکسیشن آف ویسٹ بینک سے پیچھے ہٹتا ہے, اور نہ ہی اسرائیل کوئی اور ایسی چیز کرتا ہے جس میں جینوسائڈ کی روک ہو, جس کو ہم سمجھیں کہ اسرائیل بھی سیریس ہے امن کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, ایون عراق کے لیے جو کولیشن آف دا ولنگ تھی اس کے اندر ملک شامل تھے. اس میں بورڈ آف پیس کے اندر امریکہ کی بجائے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان پرسن جو اس کے چیئرمین ہیں. دوسرا جو مسلمان ممالک بھی اس کے اندر شامل ہوئے ہیں, یورپ EU تو اس کے اندر تقریباً اس کے 2 چھوٹے چھوٹے ملک شامل ہیں, مگر وہ اس کے اندر EU نے ایز اے کولیشن اس کے اندر شمولیت نہیں ہے. مسلمان ممالک میں بھی جو بڑے ملک ہیں ٹرکی, سعودی عربیہ, UAE, انہوں نے اپنے وزرائے خارجہ بھیجے ہیں. تو پاکستان اور انڈونیزیا, قزاقستان, آذربائیجان, ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ اور ہیڈز آف گورنمنٹ گئے ہیں, مگر میجر مسلم کنٹریز کے بھی جو ہیں باقی نہیں صدر یا ہیڈ آف اسٹیٹ گئے. کیا کہیں گی؟ جی آپ وجہ فرما رہے ہیں, کیونکہ سبھی کے ذہن میں یہ ابہام موجود ہے کہ یہ کس طور آگے چلے گا, اور اس کے پیرلل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اور بھی خطرناک ہے. اس کے پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے رائزنگ کانفرنٹیشن ود ایران. انہوں نے کہا ہے 10 روز میں ایران کا ہم فیصلہ کر دیں گے, ایران کو ہم ایٹمی بم نہیں حاصل کرنے دیں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ جو کانورسیشنز ہیں وہ آ کر 1-2 باتوں پر اٹک گئی ہیں, اور ایران نیگوسیشنز میں اپنی اس نے سمجھی ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں. اس کے ساتھ رشیا کا بڑا سخت اسٹیٹمنٹ آیا ہے. رشیا نے کہا ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. تو پھر تو میں اور آپ ایک صف بندی دیکھ رہے ہیں, اور یہ صف بندی جو ہے یہ پاکستان کے لیے پھر میکنگ چوائسز will be very difficult. ٹرمپ صاحب پاکستان سے خوش ہیں, لیکن وہ پاکستان کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ ٹریڈ اگریمنٹ تو انہوں نے بھارت کے ساتھ کیا, ان کا جو ٹیرف ہے وہ 18% پر آ گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ میں جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن جو فورس کا اس کا قیام عمل میں آیا ہے, اس کے اندر وہ انہوں نے جنرل جیسپر جیفر جو ہیں اس کے کمانڈر بنائے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مہینے سے یہ ڈھانچہ بنا رہے تھے, اور اس کا جو آپریشنل سینٹر ہے وہ اسرائیل کے اندر رکھا گیا ہے. 5 سیکٹرز بنائے ہیں, اور ہر سیکٹر کے اندر ایک بریگیڈ جو ہے تعینات کی جا رہی ہے. اور پہلا سیکٹر جو جس کو امپلیمنٹیشن پہ لگایا ہے وہ رافا میں ہے, اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مڈل ٹرم میں 12,000 پولیس اور 20,000 جو اس کے اندر اہلکار ہوں گے اس فورس میں. انڈونیشیا نے صرف 1000 کمٹ کیے ہیں, اور کہنے کو انڈونیشیا جو ہے مراکش, قزاقستان وغیرہ ہیں, اور وہ نامنل ہیں. اس سے یہ تاثر بنتا ہے کیونکہ امریکہ ایک وہاں سے یہ میسج آ رہا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ڈالیں گے, تو باقی کیا یہ پھر اسرائیلی ہوں گے لوگ؟ جی لارجلی اسرائیل نہیں ہوگا. وہ یہ تو جو کالونائزرز تھے اس سے بھی بدتر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اور پیلسٹینینز کی تو نام کو بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اور حماس کو بھی دھمکیاں, ایران کو بھی دھمکیاں, اور فورس مطلب ویپنائزیشن آف ٹریڈ اور نیکڈ فورس, یہ 2 ہتھیار ہیں یا یہ 2 ٹو-پرونگ اسٹریٹجی ہے جو ٹرمپ استعمال کر رہے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ڈیورسڈ ہیں. حماس تھرائیونگ ہے اور زندہ ہے. It's a great honor, Mr. President, to attend this inaugural Board of Peace meeting in this holy month of Ramadan, and may God
reward you and make you successful in your efforts to bring lasting peace in Gaza. Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. Mr. President, we must work together towards a credible pathway to Palestinian self-determination through the establishment of an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine in line with the relevant resolutions. Mr. President, we hope that under your visionary and dynamic leadership, we will ensure a just and lasting resolution to the issue of Palestine. And today,